السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات 22، 23 اور 24 پر درس ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور ہمارے دلوں کو ان آیات کی تاثیر سے منور فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو سچی جماعت اللہ سے ڈرو۔ اور اسی کے تناظر میں منافقین، مشرکین اور کفار کو بھی الارم کر دیا، اللہ سے ڈرو۔ آغاز جب سورت کا ہوا تھا تو سبح للہ، اللہ کی تسبیح سے ہوا تھا، اور آج کی آیات میں اللہ رب العزت اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کون اللہ ہے؟ آج دنیا کے جو نظام ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کفر اور شرک کرتے ہو، یہ فلسفی، نقصان دہ فلسفی، اور پھر نفاق اور دغا بازی، یہ نظریہ، یہ 2 نمبر سوچ، 2 نمبر نظریہ، بچو اس سے۔ اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، خدا شناسی پیدا کرو۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو تمہاری بنیادی ضروریات ہیں وہ تو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، تمہارا تو کوئی کمال ہی نہیں۔ یہ بڑے بڑے فرعون، نمرود، ابو جہل، کیسر و کسریٰ گزر گئے، اور آج کا یورپ امریکہ کے انڈر جو اتحادی بلاک بنا ہوا ہے، اور تیسری دنیا پہ قبضے کر رہے ہو، دنیا کو پریشان کر رہے ہو، مظلوم انسانیت کو لوٹ رہے ہو۔ کبھی تم سوچو تو صحیح کہ یہ وسائل تمہارے تھے؟ کس کے ہیں یہ وسائل؟ کون ہے جس نے پیدا کیا ہے اس آسمان کو، زمین کو، اور جتنے وسائل ہیں وما بینہما، کس نے پیدا کیا ہے؟ تم نے پیدا کیا ہے، تم تو خود ہی کچھ نہیں ہو۔ اپنی اہمیت پہ غور کیجئے کہ آپ تو پیدا خود نہیں ہو سکتے، تمہیں تو کسی بڑی ہستی نے پیدا کیا ہے۔ تم تو ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ رہتے ہو، وہاں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، اور پھر ایک قطرے سے تم پیدا ہوئے ہو، پانی کے قطرے سے۔ کیا ہو تم؟ ہاں، وہ ہستی جس نے یہ سب کچھ کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے تمہارے حقوق بنائے، تمہاری ضروریات پیدا کی،
وسائل پیدا کیے، اس کا مقابلہ کرتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کا مقابلہ کرتے ہو۔ یہ تو سچی جماعت اللہ کی نمائندہ ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، اللہ کے عدل کے نظام کو غالب کرنا چاہتی ہے، ظلم ختم کرنا چاہتی ہے، تمہیں آزادی دینا چاہتی ہے، تمہیں غلاموں کو آزادی دینا چاہتی ہے، تو اس کا ساتھ دو۔ سنو اللہ کی صفتیں میرے عزیزو، آج کی تینوں آیات بڑی پیاری ہیں، آپ ان کو زبانی یاد کر لو، بڑی فضیلت ہے، صبح اور شام ان کو پڑھو، اور بڑی فضیلت ہے، چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں، ورنہ احادیث کی فضیلت ہم آپ کو سناتے۔ آپ ان آیات میں اللہ کے جو اسماء ہیں، اسماء الحسنى ہیں، اور مختصر ہیں، یہ تو اللہ کے اسماء تو 99 ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ بھی توجہ سے سنیے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی پہچان ہے کیا؟ اللہ، یہ اللہ اس میں ذات ہے، پہچان اللہ کی یہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، کوئی حکمران نہیں، بندگی اگر لائق ہے کسی کے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، بہت بڑی اللہ کی یہ صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ، کیا اللہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو بھی اور کھلی چیزوں کو بھی۔ کھلی شہادہ جو نظر آ رہی ہے، غائب جو پیچھے ہے، یہ جو ہمیں نظام نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک نظام ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کا نظام بنا دیا، اللہ کی تجلیات کا نظام ہے، تو عالم الغیب والشہادہ کا مقابلہ کرتے ہو تم، ذرا توجہ تو کرو، ہر صفت کو سمجھو، اللہ کے اسم مبارک کو، اس صفاتی نام کو، اور ذرا ان کا بھی تو ذرا تجزیہ کرو، انالیسز کرو، جو کفار مشرکین اور منافقین ہیں۔ هو الرحمن، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جو رحمان ہے، یہ رحمان اللہ کی تجلی اسماء الحسنہ میں وہ تجلی ہے جس کی وجہ سے دنیا کا نظام مسلسل جاری ہے، اس کی تخلیق، تدبیر اور پورا نظام، یہ رحمان کی جو تجلی ہے، تجلی رحمانی، وہ غالب ہے۔ الرحیم، اللہ کی صفت، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ هو اللہ الذی، ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسم ذات اللہ، اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کا معبود نہیں، کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں بندگی کا بھی عجیب تصور ہے، پیچھے بھی کئی دروس میں یہ عرض کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بندگی صرف نماز پڑھنا ہے، ارکان اسلام تک محدود کر دیتے ہیں، اور باقی حکمرانوں کی پرستش کرو، باقی مال کی پرستش کر لو، عہدے کی پرستش کر لو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کو اپنا معبود تم بناتے ہو، وہ بھی بڑا شرک ہے، وہ بھی تو بندگی کرتے ہو۔ بندگی کا تو معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر کر دو، بس کسی کو بڑا سمجھو، اس کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، بھائی تم سب کچھ ہو، تم میرے مالک ہو، خالق ہو، رازق ہو، سب کچھ تم ہی ہو، یہ ہے بندگی۔ اور اگر آج کی بڑی طاقتوں کی ایجنٹیاں کرتے ہو اور ان کے سامنے سرنڈر ہوتے ہو، تو تم ان طاقتوں کی بندگی کر رہے ہو۔ سب سے بڑا شرک تو یہی ہے، ہم نے چھوٹے چھوٹے شرک بنائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ فرماتے ہیں کہ بندگی صرف اسی کی ہے، جب اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، خدا شناسی ہوگی، اللہ سے ہمارے دل جڑ جائیں گے، سب چیزوں سے ہم بے خوف ہو جائیں گے۔ کون؟ اللہ الملک، جو بادشاہ ہے، یہ ہے اصل میں بادشاہت، یہ ہے عالنال خود مختار اللہ کی بادشاہت۔
پھر القدوس پاک ذات، اللہ نے جو نظام بنایا کائنات کا وہ پاکی کی بنیاد پر، یہ بھی اللہ کی تجلی ہے۔ السلام، سب عیبوں سے پاک، سلامتی والا، خود بھی اللہ سلامتی والے، اور اللہ دنیا میں ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں سلامتی ہو۔ اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے کائنات کی مینجمنٹ، وہ سلامتی پر ہے، لیکن اے انسانوں تم بھی تو نظام وہ قائم کرو جس میں سلامتی ہو۔ تم وہ نظام کیوں قائم کر رہے ہو جس میں دوسروں کے لیے نقصانات کے پہلو ہیں، ظلم کے پہلو ہیں، زیادتی کے پہلو ہیں؟ المومن امان دینے والا ہے، المہیمن کمزوروں کو پناہ دینے والا ہے، مظلوموں کا سہارا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ دنیا کے اندر قومی اور بین الاقوامی نظام قائم فرما کر کہ ساری دنیا کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، امن، سکون، یہ غلامی سے آزادی یہی تو ہے۔ شرک، کفر اور نفاق سے نکلنا یہی تو ہے۔ پھر العزیز غالب ہے، بادشاہ بھی ہے، الملک اور العزیز بھی ہے کیوں اللہ کے مقابلے میں جو زبردست اور غالب کا مقابلہ کر سکے۔ پھر الجبار بھی ہے، دنیا میں بڑے بڑے جبر کرنے والوں سن لو، اللہ رب العزت بھی بڑے دباؤ والے ہیں، اور اللہ کا دباؤ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ المتکبر بھی ہے، تکبر والا، عظمت والا۔ حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا۔ میرے عزیزو، بڑائی تو اس کے لائق ہے نا جو بڑا ہے، یہ انسان کہاں سے بڑے ہو گئے؟ فرعون تباہ ہو گیا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نمرود تباہ ہو گیا، ابو جہل تباہ ہو گیا، کیسر و کسریٰ تباہ ہو گئے، اور آج کے متکبرین جبار دنیا کے وسائل کو لوٹنے والے یہ کیسے بچیں گے؟ نہیں بچ سکتے۔ صرف سچی جماعت کی ضرورت ہے جو کھڑی ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یشرکون، جس اللہ کے بارے میں تم شرک کرتے ہو اللہ اس ہر شرک سے پاک ہے، وہ جزوی ہو، انفرادی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، وسائل کا ہو۔ کوئی تکبر، کوئی بڑائی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تو وہ ہے، هو اللہ الخالق، پھر اللہ کا اس میں ذات آ گیا، اور پھر فرمایا الخالق، پیدا کرنے والا ہے، البارئ، اور وہ ایک مادے کو پیدا کرتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، اور پھر اس کے اجزاء بناتا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح تخلیق ہے انسان کی، وقت نہیں ہم بات کرتے، کئی جگہوں پہ بات ہوئی بھی ہے۔ پھر المصور، تصویر دینے والا ہے، شکل و صورت، کیسی کیسی شکلیں ہیں، ورائٹی نظر نہیں آتی، کوئی کر سکتا ہے یہ؟ آج کی سائنس، یورپ سارا جتنا اکٹھا ہو گیا ہے، وہ غور تو کرے، تم ان کو عقل مند کہتے ہو، وہ تو بیوقوف ہیں پرلے درجے کے۔ بھائی سائنس کی بنیاد پہ غور کر لو، انسان کے وجود پہ توجہ کر لو، تو آپ کو اللہ کی ذات کی پہچان پیدا ہو جائے گی۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اور بھی بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اور وہ 99 نام ہیں، اور انہی کی آج دنیا کے اندر بالادستی ہے، کائنات میں بالادستی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے جو 99 نام ہیں انہی کی تاثیر ہے آج دنیا میں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آغاز سبح سے ہوا اختتام یسبح سے ہو رہا ہے، اسی کے لیے ہے تسبیح۔ جو کچھ آسمان میں ہے
اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزیز ہے، حکیم ہے۔ ان آیات میں بھی عزیز دوبارہ آ گیا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے، وہ غالب بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے۔ میرے عزیزو، غور و فکر کرو، اللہ سے جوڑ پیدا کرو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو، شیطانوں سے آزادی حاصل کرو۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔